الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ایک طویل عرصے سے نماز سے متعلق سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں۔ رکوع تک بات پہنچی تھی، اس کے بعد قومے کے احکامات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا اتنی اہم ہیں کہ ہم اس کو جمعوں میں بیان کریں اور پورا پونا گھنٹہ لگا کے ایک خطبہ دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ رکوع کے بعد اس طرح کھڑے ہونا ہے اور اس طرح سجدہ کرنا ہے۔ اصل میں جب کسی کے بھی دماغ میں سنت کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہیں بیٹھ کے لکھنے بیٹھیں تو پنکھا چلا لیں. دریا کے کنارے بیٹھ کر حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف لکھا کرتے تھے. دریا کے کنارے بیٹھنے کے دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو ہوا پانی سے گزر کر آتی تھی تو اس میں سے تپش کم ہو جاتی تھی. دوسرا وہ جو دوات ہوتی ہے نا، چونکہ اس زمانے میں یہ پین وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، لکڑی کی کلمیں ہوتی اور ایک بوتل میں کچھ کپڑے ڈال کے پرانے اور سیاہی روشنائی جسے کہتے تھے وہ ڈال کے پانی ڈال کے سیاہی بنائی جاتی تھی. اس سیاہی کے ارد گرد بھی اگر ایریا پانی کا ہو تو وہ جلد خشک نہیں ہوتی، ورنہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے. برابر میں کنارہ تھا، کشتی کھڑی تھی، لوگ اس میں بیٹھ رہے تھے. یہ حدیث لکھنے میں مگن ہے، مصروف ہے. اس کنارے پر جو لوگ سواریاں بیٹھ رہی تھی کشتی میں، اس میں سے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ. اب سنت یہ ہے کہ چھینک جس کو آئی ہے وہ تو الحمدللہ کہے، اور دوسرا جو سامنے والا برابر والا جس نے اس کا الحمدللہ سنا ہے وہ اس کو یرحمک اللہ کہے. یہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے. اب امام صاحب لکھنے میں مصروف ہے، آواز تو آئی ہے بھی، کسی نے چھینک بھی دی اور الحمدللہ بھی کہا، لیکن توجہ لکھائی کی طرف ہے اور جواب دینے کی طرف دھیان نہیں ہے. کشتی بھی چل پڑی. جب کشتی چل پڑی اور انہوں نے وہ حدیث مکمل کر لی تو اس کو پھر ذہن میں خیال آیا کہ یار کسی نے الحمدللہ کہا تھا چھینک پر اور میں نے اسے یرحمک اللہ ہی نہیں کہا. فوراً دل میں خیال آیا کہ اے ابو داؤد، اگر تو نے نبی کی احادیث پر عمل ہی نہیں کر رہا تو لکھنے کا کیا فائدہ؟ تو لکھ کیوں رہا؟ جب تو نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا تو لکھ کیوں رہا؟ دوسری کشتی والا جو کنارے کھڑا تھا اس کو بولا بھائی مجھے کشتی میں بٹھا، چپو چلا، اور یہ جو کشتی والا گیا ہے نا مجھے بس اس کشتی تک پہنچا دے. اس نے کہا وہ تو اب آدھے دریا تک تو پہنچ گئی ہے، میں کتنا بھی چپو چلاؤں گا وہ پہلے مجھ سے کنارے پر پہنچ جائے گی. امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بھی تیرے ساتھ چپو چلاؤں گا، ایک طرف تو چلا ایک طرف میں چلاؤں گا تو جلدی اس سے رفتار تیز ہو جائے گی. وہ کشتی بھی اس کے ساتھ 3 اس زمانے کے جو بھی درہم تھے، دینار تھے، وہ 3 درہم میں سودا ہوا آنے اور جانے کا. گویا 1.5 درہم جانے کا، 1.5 درہم آنے کا. جب کنارے پہ پہنچے، وہ کشتی کنارے پہ پہنچی اور یہ بھی کنارے پہ اسی وقت پہنچی. ابھی اس کی سواریاں اتری نہیں تھی. ان سے پوچھا کہ بھائی تم میں سے پچھلے کنارے پر کس نے چھینک اسے آئی تھی اور اس نے الحمدللہ کہا تھا؟ ایک بندے نے کہا میں نے کہا تھا. اس کو کہا یرحمک اللہ، اور کشتی والے سے کہا واپس چلو میرا کام ہو گیا. واپس آئے، راستے میں اونگ سی آئی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی. اسی آنکھ لگنے کے دوران امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا
انہیں خواب کی حالت میں یہ کہہ رہا تھا، اے ابو داؤد لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم، اے ابو داؤد تو نے تو 3 درہموں میں جنت خرید لی، 3 درہموں میں جنت خرید لی۔ اصل میں جب بندہ یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے ایک ہستی کو رسول مانا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اپنی زندگی تیرے رسول کے کہنے کے مطابق گزاروں گا، پھر وہ اس جذبے کے ساتھ وہ زندگی بھی گزارتا ہے، یقیناً وہ کامیاب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسند احمد تیار کی، ایک حدیث لکھتے تھے پھر رک جاتے تھے، رکنے کے بعد اس وقت تک دوسری حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک پہلی جو آج لکھی ہے جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے، جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری حدیث نہیں لکھتے۔ ایک دن حدیث لکھی حجامے کے بارے میں، جس کو سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، جسم پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے، یا آج کل کی جدید اصطلاح میں کپنگ بھی کہتے ہیں، کپ لگاتے ہیں پھر اس میں سے سک کرتے ہیں اور پھر وہ کپ چپکا رہتا ہے اور اس میں بلڈ گندا خون جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے جو اللہ کے رسول کو بہت پسند، آپ کو بھی موقع ملے تو اس طریقہ علاج سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ حدیث لکھی، اب ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں پھر دوسری حدیث لکھتے ہیں، علاقے میں گئے، کسی حجامہ کرنے والے کو ڈھونڈا، وہ مل گیا، اس کو کہا کہ بھئی میرا حجامہ کر دے، یعنی مجھے بھی وہ کپ لگا دے جس سے بلڈ نکالتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں تکلیف ہے، گھٹنے پہ لگاؤں، کمر پہ لگاؤں، ماتھے پہ لگاؤں، کہاں تکلیف ہے، کہاں لگاؤں؟ انہوں نے کہا تکلیف تو مجھے کہیں نہیں ہے، بس میرے نبی نے حجامہ کرایا تھا لہذا میں نے کرانا ہے، کہیں بھی لگا دے۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے جو یہ جانتے تھے کہ نبی کی زندگی کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ امام احمد بن حنبل یہی امام بیمار ہوئے، بالکل بستر مرگ پہ پڑ گئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے، اتنا کمزور ہیں کہ خود سے وضو نہیں کر سکتے، جوان اولاد ہے وہ وضو کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نیک اولاد دے جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وہ وضو کرا رہے ہیں، بیٹے نے سارا وضو کرا کے پاؤں دھلا دی لیکن انگلیوں کا خلال نہیں کیا۔ اب دیکھو بندہ فوت ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے، یہ خیال نہیں ہے میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جو ہمیں فکر ہوتی ہے، بٹوارے کیے کہ نہیں کیے، فکر کس بات کی ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا خلل بین الاصابع فانها سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مسلمان کی زندگی